دیگر پسماندہ طبقوں کے مقابلے میں مسلمانوں میں اعلیٰ تعلیم کے فیصد میں کمی ابھی بھی تشویش کا باعث ہے۔ ایک سروے کے مطابق دلتوں، آدیواسیوں اور دیگر پسماندہ اعلیٰ ذاتوں کے طلباء کی تعلیم کے شعبے میں پیش رفت ہے، وہیں مسلمانوں کی پیش رفت خاطر خواہ نہیں ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں عبدالحی خان۔ آواز دی وائس کے ہفت روزہ پروگرام بیچ بحث میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اگرچہ سرکاری و رضاکارانہ طور پر مسلمانوں میں تعلیمی ترقی کی کوششیں جاری ہیں، لیکن اس سمت میں ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ہندوستان کی وزارت تعلیم کی جانب سے آل انڈیا سروے ان ہائر ایجوکیشن کی رپورٹ برائے 2021-22 اس سال کی ابتدا میں جاری کی گئی۔ اس رپورٹ میں مسلمان طلباء کی تعلیمی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے ایک ماہر تعلیم عبدالباسط صدیقی کا کہنا ہے کہ مسلمان طلباء میں ڈراپ آؤٹ کے اعداد و شمار دیکھتے ہوئے اور مختلف چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے پالیسی سازوں، تعلیمی اداروں اور سول سوسائٹی کے ذمہ داروں کی جانب سے اجتماعی اور سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم میں حصہ داری 8% تک گھٹ کر رہ گئی ہے۔ یہ گراوٹ اعلیٰ تعلیم میں تقریباً 1.8 لاکھ مسلم طلباء کے تعلیمی نقصان کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ مسلم معاشرے کا بہت بڑا نقصان ہے جو فوری طور پر توجہ طلب ہے۔ علاقائی سطح پر یہ مسئلہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اتر پردیش، جموں کشمیر، مہاراشٹر اور تمل ناڈو جیسی مسلم آبادی والی ریاستوں میں مسلم طلباء کی اعلیٰ تعلیم میں شمولیت میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے۔ تعلیمی ترقی کے بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، وہاں مسلم طلباء کی سیکنڈری سے اعلیٰ تعلیم میں منتقلی کی حد سے زیادہ کمی ہے، جو ملک میں جاری تعلیمی اصلاحات کی افادیت پر شکوک پیدا کرتی ہے۔ اور انڈیا سروے ان ہائر ایجوکیشن کے جاری کردہ جائزے کے ذریعے اعداد و شمار پر اگر غور کیا جائے تو اس سروے کے مطابق دلتوں میں اعلیٰ تعلیم کے اندراج میں 4.2% اضافہ ہوا ہے۔ آدیواسیوں کے اندراج میں 9.11% اضافہ ہوا ہے۔ OBC طبقے کے اندراج میں 4% اضافہ اور اعلیٰ ذاتوں میں اندراج کا تناسب 6.13% کی بلند ترین شرح دی گئی ہے۔ ان اعداد و شمار کے مقابلے مسلمانوں میں اعلیٰ تعلیم کے اندراج میں 8% کمی واقع ہوئی ہے۔ اس سروے کے اعداد و شمار کی روشنی میں مسلم طلباء کی فیصد اعلیٰ تعلیم میں عدم شمولیت کو اگر ریاستی سطح پر جانا جائے تو مسلمانوں کی تعلیمی دوری کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ اتر پردیش میں مسلمانوں میں اعلیٰ تعلیم میں اندراج کی کمی کی شرح 36%، جموں کشمیر میں 26% کی کمی، مہاراشٹر میں 8.5% اور تمل ناڈو میں 8.1% کمی نمایاں دیکھی گئی ہے۔ دہلی میں ہر 5 میں سے ایک مسلم طالب علم نے سینئر اسکول سرٹیفکیٹ پاس کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم میں داخلہ نہیں لیا۔ یہ بات تو ہوئی مسلمانوں میں اعلیٰ تعلیم کی، لیکن پرائمری اور سیکنڈری تعلیم میں مسلمانوں کی شمولیت بھی کچھ خاص نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں ڈراپ آؤٹ کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اسکولوں اور اندراج میں اوسط ترقی کی شرح کو سامنے رکھتے ہوئے ابتدائی سطح میں داخلہ لینے والے ہر 8 میں سے ایک طالب علم کو ہر سال 9ویں جماعت میں داخل کیا جانا چاہیے۔ یہ تعداد 2022 میں مسلمانوں کے لیے 35,80,000 سے کچھ زیادہ ہے۔ اصولی طور پر 9ویں جماعت میں داخل ہونے والے تمام طلباء کو اپنے کورسز مکمل کر کے 10ویں جماعت میں پروموٹ ہونا چاہیے۔
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 9ویں اور 11ویں جماعت میں داخلہ لینے والے مسلم بچوں کی تعداد اس سے دگنی یعنی 71,60,000 ہونی چاہیے۔ یہ تعداد اور ثانوی سطح کی تعلیم میں مسلم بچوں کے حقیقی اندراج کے درمیان فرق ان کے ڈراپ آؤٹ سے وابستہ کیا جا سکتا ہے۔ UDISE کے مطابق ثانوی سطح پر مسلم طلباء کا اندراج 48,50,000 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 32,10,000 مسلمان بچے 10ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہر 3 میں سے ایک مسلمان بچہ اسی مرحلے میں تعلیم چھوڑ دیتا ہے۔ طلباء کے پروموشن اسی کلاس میں دوبارہ پڑھنے، ڈراپ آؤٹ، منتقلی اور جماعت یا اسکول میں برقرار رکھنے کی شرحوں کے اعداد و شمار کے بغیر اس سے بہتر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اعلیٰ تعلیم میں مسلم طلباء کی عدم شمولیت کی ایک وجہ مولانا آزاد فیلوشپ پروگرام کا خاتمہ بھی بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح پرائمری و سیکنڈری تعلیم میں مسلم طلباء میں ڈراپ آؤٹ میں مختلف مائنورٹی اسکالرشپ کا بتدریج خاتمہ بھی ہے۔ ہمیں یہاں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم حکومت سے مراعات کی توقع اور اسکالرشپ کا مطالبہ تو کر سکتے ہیں، لیکن سہولیات کا انتظار نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے معاشرے کی تعلیمی پسماندگی کے 100% خاتمے کے لیے پرزور مہم چلانی چاہیے کہ 8ویں اور 10ویں جماعت میں پاس ہونے والے طلباء اعلیٰ درجات میں داخلہ لیں اور اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ حوصلہ افزائی اور ترغیب تحریک کے پروگرام تو ہوتے رہتے ہیں اور مستقبل میں بھی ہوتے رہیں گے، لیکن مسلم طلباء کے لیے تعلیمی سہولیات کی فراہمی، اسکالرشپ اور مینٹورشپ جیسی اہم ذمہ داریاں ہمیں اجتماعی طور پر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ملک میں دوسری اقوام کی طرح ہمیں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی وقت ہم اپنے بچوں اور ترقی کے ہدف کو پورا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام بیچ بحث میں۔ اگلے ہفتے کسی اہم موضوع کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔